اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آج کے سبق نمبر 3 میں اور اس کے حصہ اول میں خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ اللہ رب العزت کے اس زبردست کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پر ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اس کلام کو جو خود اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کو سیکھیں۔ تو آئیے ہم اس حوالے سے قرآن ہی کی آیہ مبارکہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے۔ محمد بیٹے مجھے قرآن پاک لا دینا۔ جی قرآن کے الفاظ میں کہ ہم اگر غور نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر غور کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ آج کے انشاءاللہ سبق میں ہم کیا کریں گے کہ ہم سورہ فاتحہ کی اور 2 آیات جو ہیں 4 اور 5 اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ گرامر میں آج ہم ایک بہت لینڈ مارک اچیومنٹ کریں گے کہ ضمائر ہم دیکھیں گے جو قرآن میں آتے ہیں، اور یہ ضمائر جو ہیں وہ یہ جو ضمائر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ جڑ کر آتے ہیں، جڑ کر۔ اور آج بہت مزے کی چیز ہوگی، آپ جب یہ ضمائر پڑھ لیں گے تو قرآن کے ہر صفحے پر اور ایک صفحے پر بار بار میں ہر صفحہ بلکہ کہہ رہا ہوں ہر لائن پر آپ کو یہ ضمائر ملیں گے۔ تو اس لیے آج کی کلاس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کا تعارف قرآن کی ہر لائن کے اندر جو ہے نا آپ کا قرآن کے ساتھ تعامل و تعارف ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اور زیادہ توجہ سے، شوق سے، پوری محبت سے بیٹھیے، باقی سب کام چھوڑ دیجئے، آج کا نقطہ تعلیم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس طرح آج کے دن میں صرف 1 گھنٹے میں یہ جو ہم اکٹھا بیٹھیں گے تو اللہ کے فضل سے 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 3451 ٹائم 3451 دفعہ آئے۔ تو آئیے اس طرح ہم آج کے سبق کے اختتام پر 10,000 کی بار کو عبور کر دیں گے۔ امیجن ابھی کچھ دن پہلے ہم اس کتاب کے حوالے سے ہمارا نالج بڑا مختصر تھا اور ہمیں کچھ خاص چیزیں نہیں پتہ تھی۔ آج صرف چند دن یعنی تیسری کلاس میں ہم قرآن میں آنے والے 10,000 سے زائد الفاظ، 12,000 الفاظ کو جان پا رہے ہوں گے۔ تو یہ بڑے اللہ کے فضل کی بات ہے انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے سورہ فاتحہ کو سنتے ہیں، آپ اس پر توجہ کریں گے، اور آپ جب بھی عربی سنا کریں گے نا ہم کوئی بھی، تو آپ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی چیزیں ہمیں آتی ہیں، کون سی چیزیں ہم، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان پر غور کریں، اور جو کچھ کانسیپٹس آپ نے سیکھے ہیں، ابھی بردر عبدالحی بھی آپ کو دوبارہ سے باور کروا رہے تھے کہ اسم کی ہم نے کیا نشانی سیکھی، الف لام لگے گا، اور جب الف لام لگے گا تو پھر 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ نہیں لگے گا، ایک گر جائے گا، ورنہ تو یہ دونوں نشانیاں ہیں۔ تو اب اس میں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا اسم کون کون سے ہیں جس کی نشانی آپ یہاں پہ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ بھی الحمدللہ وہ آپ سے ڈسکس کر رہے تھے۔ اور آج ہم جو 2 آیات مبارکہ پڑھیں گے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر بھی ایک چھوٹا سا چیلنج آپ لینا، مجھے بتائیں اس میں سے کون سا واضح اسم آپ کو پتہ چل رہا ہے جو نشانی کے حساب سے آپ کو بتایا گیا۔ جی چیٹ باکس میں لکھیے، چیٹ باکس میں کلاس کے درمیان آپ چیٹ باکس میں رسپونڈ کیا کریں، اور ریویژن میں آپ لائیو بھی کریں۔ ماشاءاللہ یہ سسٹر آمنہ طارق ہیں، انہوں نے سب سے پہلے بتا بھی دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ جو آج آیات پڑھنی ہے اس میں سے واضح طور پہ ہمیں الف لام لگا ہوا ہے الدین کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے۔
تو آئیے پہلی آیہ مبارکہ جس کا ترجمہ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے. تو اب ہم اس کو لفظ بائی لفظ، آپ کو پتہ ہے نا، ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں مالک. تو یہ بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑا آسان ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مالک کا لفظ. تو مالک کون ہوتا ہے؟ جس کی پوزیشن ہو، جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو. مثلا میں اس موبائل کا مالک ہوں. میں ایک دنیاوی بات ہے، چونکہ میں نے خریدا ہوا ہے تو میں اس کا مالک ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ ڈیوائس ہے تو میں اس کا مالک ہوں. ٹھیک ہے جی. تو مالک کا لفظ اردو میں عام استعمال میں آتا ہے، اس لیے مالک. اور یوم کا لفظ، یوم کا لفظ آپ کو یوم عید، یوم آخرت، ایام، یوم جمعہ، تو اس سے یہ لفظ بھی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. دن کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یوم، اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ایام. ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں ایام ذی الحج. تو ذی الحج کے ایام جو ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو یہ آپ یوم اور ایام. اب یہ دیکھیں یوم کے اوپر جو بردر عبداللہ یہ آپ سے باتیں ڈسکس کر رہے تھے، یہ دو پیش لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے تو ہمیں کلیئرلی پتہ چل گیا یہ اسم ہے. لیکن جب آیا مبارکہ میں لکھا گیا ہے تو وہاں پہ وہ ایک کانٹیکس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر سے گر گیا ہے اور وہ بھی زیر بنی ہوئی ہے یوم الدین. تو یہ چیزیں ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھنی ہے ڈیٹیل میں، لیکن آپ کو تھوڑی پہچان ہو جانی چاہیے اور کچھ چیزیں آپ کو یاد ہو جانی چاہیے. اگر نشانی نظر نہیں آئی پھر بھی ایک کھڑکی ہم نے کھلی رکھنی ہے کہ نشانی والے تو کنفرم ہے کہ وہ اسم ہی ہوں گے. جن کو الف لام لگا، دو پیش، دو زبر، دو زیر، وہ تو کنفرم ہے. لیکن جو ہمیں نظر نہیں آ رہے سامنے اس وقت، تو وہ ہم پھر ذہن میں رکھ لیں گے. جیسے ہم ذہن میں رکھ لیں گے کہ یوم دن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ اسم ہے، تو نیچے آپ کو یوم اور ایام اس کی جمع بن گئی. اور یہ دو الفاظ قرآن میں، یوم اگر ایک دن ہوا تو ایام زیادہ دنوں کے لیے ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو 405 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں، اس لیے بڑا اچھا سے ان کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. الدین، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے، الف لام الگ کریں تو دین، تو الدین. اب جو دین کا لفظ ہے نا، اس کے دو معنی ہیں. ایک وہ ہے جو ہم عام طور پر جانتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں دین اسلام، ہمارا دین. تو وہاں بھی دین کا آپ کو تھوڑی انٹرپریٹیشن یعنی صحیح معنی پتہ ہونا چاہیے. وہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا نظام، زندگی کو کیسے چلایا جائے، اس پورے آپ کی معیشت، معاشرت، آپ کا نظام حکومت، سیاست، وہ کیسی ہو. تو وہ زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ دین اسلام ہے. ایک تو یہ معنی ہے. لیکن یہاں جو معنی استعمال ہوا ہے نا، جسے میں کہوں گا پہلا معنی، کیونکہ ہم پہلے وہ والا معنی سیکھ رہے ہیں، وہ دین کا کیا ہے؟ بدلہ، یعنی ریزلٹ، یعنی آؤٹ پٹ یا ریوارڈ. ٹھیک ہے. تو اس ساری سینس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. سو مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ دن کا، بدلے کے، یعنی بدلے کے دن کا مالک، نتیجے کے دن کا مالک، رزلٹ کے دن کا مالک. جب آؤٹ پٹ آئے گی ہمارے اعمال کی، اس دن کا مالک. تو یہ ہے بدلہ. ٹھیک ہو گیا جی. الدین، اور یہ اسم ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. تو یوں اس آیہ مبارکہ میں ہم نے دیکھی نئی چیزیں. تو آئیں اب اس کو دیکھتے ہیں. جو بات میں بھی آپ سے کر رہا تھا کہ دین کے دو معنی ہیں، ایک تو بدلہ، اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کوئی اچھا کام کریں گے، مثبت کام کریں گے تو اس کا مثبت بدلہ ہوگا. مثلا ایک بچہ سارا سال پڑھتا رہا، اس نے خوب محنت کی، تو یقیناً وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا. اور اگر کسی نے پڑھا ہی نہیں اور پھر ایگزام بھی دے دیے تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے اچھے کام کیے زندگی میں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ روز حشر، اچھا بعض کا ترجمے میں لکھا ہوتا ہے روز جزا، روز حشر، تو وہ معنی somehow سیم ہی ہے. جزا بھی اردو میں جزا، سزا و جزا. ٹھیک ہے جی. یہ بعض کا سوال آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پڑھایا نہیں گیا تھا، تو اس کو ذہن میں رکھیں. تو
ہاں تو اب مانا تو اس کا بدلہ ہے، تو روز حشر بھی بعض اوقات اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس روز بھی، روز آخرت یا روز حشر بھی بدلہ دیا جائے گا، تو اس سینس میں، لیکن اس کا اپنا معنی کیا ہے؟ بدلہ. تو اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا. اگر ہم دین سے دور رہیں، قرآن نہ پڑھیں، اللہ کے کلام کو نہیں سیکھیں، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں خبردار رہنا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم نقصان میں رہیں. تو اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ. تو اللہ رب العزت اس روز کا مالک ہے جس دن یہ بدلہ دیا جائے گا. اور دوسرا معنی جو ہے نا زندگی گزارنے کا طریقہ، جیسے کہ ہمارا دین، تو اب یہاں کون سا معنی استعمال ہوا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جب بدلہ دیا جائے گا. تو یہ بڑی خاص بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں دنیاوی طور پر کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، میں اس کا مالک ہوں. جس کو حکومت سمجھ مل گئی وہ سمجھتا ہے میں پورے ملک کا مالک ہوں. جس کو ایک گاڑی مل گئی وہ کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں. کوئی گھر کا مالک ہے، کوئی کسی اختیار کا مالک ہے. دنیا میں تو ایسا لگتا ہے عمومی طور پہ، حالانکہ دنیا و آخرت ہر جگہ پہ اصل مالک تو اللہ ہی ہے. لیکن قیامت کے دن یہ سب اختیار بھی ختم. کوئی آپ اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں ہوں گے، کسی چیز کے بھی، ابھی بھی نہیں ہیں ہم، لیکن اس وقت تو کوئی ایسا کہنے والا بھی نہیں بچے گا، اور کسی کی مجال ہی نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہی سب کا مالک ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کی بات چلے گی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا. تو یہ جو اس دنیا کے اختیارات ہیں جو ابھی ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو ابھی ہم بات کر سکتے ہیں، جو ابھی ہم محنت کر سکتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اس دن جو ہے وہ صرف بدلے کا دن ہوگا. اگر کریں ایسا دن ہوگا کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ کسی کو سفارش کرنے کی، سوائے جسے اللہ چاہے. آیت الکرسی میں جس کا ذکر ہے کہ اللہ باذنہ ہی، جس کو اللہ چاہے گا وہ سفارش کر پائے گا. کسی کی مجال ہی نہیں، کوئی اپنے آپ سے کچھ کر ہی نہیں سکے گا. اور ایسا ہولناک دن، ایسا خطرناک دن کہ جب دیکھیں دنیا میں آپ کو سب سے عزیز کون ہوتا ہے؟ عموماً انسانوں کو اپنے بچے جو ہوتے ہیں نا بڑے عزیز ہوتے ہیں. ذرا سا کچھ ہو جائے تو بچوں کی خاطر، اور بچوں کی خاطر کیا کیا کچھ کرتا ہے، یا اپنے ماں باپ عزیز ہوتے ہیں. لیکن یہ ایسا دن ہوگا کہ آپ ہر ایک سے دور بھاگیں گے، بہن بھائیوں سے، باپ بیٹے سے، بچے بیوی، سب ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگے گا. اس کو صرف فکر ہوگی کہ آج میں بچ جاؤں کسی طرح. اتنا ہولناک دن. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی ہو جائے تو خالی کبھی آپ کو ایسے والدین نظر آئیں گے کہ بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا بچے نظر آئیں گے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ، لیکن اس دن کی ہولناکی کا اندازہ اس سے کر لیں کہ آپ سب ان رشتوں کی اہمیت اور محبت اور سب بھول چکے ہوں گے. یہ اس کی ہولناکی ہے اس دن کی. لیکن ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دن ہم پر رحم کرے گا. گو کہ یہ ڈر رہنا چاہیے کہ سزا نہ مل جائے. اگر آپ برے کام کریں تو پھر آپ کو ڈر بھی ہونا چاہیے نا. تو اللہ سے محبت، اللہ کے رحم کی امید، لیکن اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کا ڈر کہ ہم اچھائی کے کاموں کی طرف رہیں، یہ ہونا بہت ضروری بات ہے. تو اب دیکھیں ہم اچھی عادتیں سیکھ رہے ہیں نا، اچھے کامیاب انسانوں کی عادتیں. تو یہ آیا مبارکہ ایک بڑی زبردست عادت ہمیں سکھاتی ہے. آپ کچھ کرنے لگیں تو ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ میرا یہ کام روز آخرت جو ہے نا اس کا مجھے بدلہ کیا ملے گا. ہاں، یہ اس دن مجھے کامیابی چاہیے، مجھے اچھا بدلہ چاہیے، تو کیا یہ کام ایسا بدلہ مجھے دلوائے گا؟ یقین جانیے اگر یہ سوال آپ خود سے پوچھنے لگے ہیں تو میں اور آپ جو ہے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں ایک تبدیلی آئے گی. اور یہ بڑی زبردست عادت ہے. آپ کسی کی برائی کرنے لگیں تو خود سے یہ سوال پوچھ لیجئے، اور آپ کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرنے لگیں تو خود کو جواب دیجئے کہ انشاءاللہ روز آخرت مجھے اس کا اچھا بدلہ ملے گا، لہذا اور محبت اور شوق سے میں اس کام کو کروں. تو مالک یوم الدین، اس آیہ مبارکہ کو اب آپ پڑھیے، علم سکھائیے اور اکتب لکھیے.
मालिकी यौमिद्दीन। और उम्मीद है कि आप अपने वोकैबुलरी कार्ड्स रेडी कर चुके हैं, आप प्रिंट ले चुके होंगे या मंगवा चुके होंगे, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगली आया मुबारक बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। इस आया मुबारक के जो अल्फाज हैं उसमें इया होता है असल में ही, स्ट्रेस के लिए, और ये अकेला नहीं आ सकता, तो इसके साथ का लगता है, का भी अकेला नहीं आ सकता, का अकेला नहीं आ सकता, तो इया के साथ जुड़ कर ये इया का, तेरी ही, ये स्ट्रेस के लिए, का तो हमने कहना था अल्लाह के लिए, तो तेरी ही उसके साथ लग गया इया का, तेरी ही। और ये जो का है ना, आज हम इंशाल्लाह इसको सीखने भी जा रहे हैं, जमायर को, का, तेरी ही। क्या करते हैं हम इबादत करते हैं, नअबुदू। ये जो नअबुदू का लफ्ज है, आइन बे दाल इसके अंदर पाया जाता है। इबादत, आबिद, माबूद, माबूद का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं जिसकी इबादत की जाए। इबादत पूजा का तरीका, प्रस्तिश का तरीका जो हम अल्लाह करते हैं सिर्फ, और आबिद इबादत करने वाला। तो उससे इस लफ्ज को जहन में रख लीजिए, नअबुदू। ठीक है, ये जो ना है ना, इसको अभी छोड़ दें, वो बाद में मैं आपको बताता हूँ कि वो किस चीज का है। आइन बा दाल से जो अब्द है ना, इबादत, गुलाम, इबादत करने वाला। तो अब इबादत में क्या शामिल है? हम आम तौर पे हम सबको ये तो पता होता है, सब जानते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तस्बीहात, कुरान पढ़ना, ये सब इबादत हैं। तो इसी तरह दावत देना, नेकी की नसीहत, जहाद के लिए निकलना, ये सब, इल्म हासिल करना भी इबादत है। कमाना, जो एक खास बात हमें जानने की है, वो है कमाना, यानी आप कमाइए, अपने घर वालों की कमा कर लाइए, खुद भी खाइए, उन्हें भी खिलाइए, तो ये इबादत है। अब ये कैसी मजे की बात है, असल में यही इस दीन की खूबसूरती है, इस मुकम्मल दीन की, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे कमाने को भी इबादत करार दे दिया। लेकिन अगर आपने हलाल कमाया और सही नीयत के साथ कमाया, आपने आप उसको खर्च कहाँ पर करेंगे? हलाल ही कामों में खर्च किया, हलाल कमाया, हलाल कामों में खर्च किया, नेकी के कामों में खर्च किया, तो अच्छी नीयत से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इबादत है। तो मुसलमान को कितनी फजीलत है, देखें माशाल्लाह, कि हमारा कमाना भी इबादत और दूसरों की खिदमत करना भी इबादत। अल्लाह ने सबको जो है, लेकिन सबसे बड़ी इबादत जिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, वो क्या है? नमाज। मुझे और आपको, हम सबको सबसे ज्यादा एहतियात किस चीज की करनी है? नमाज की। क्योंकि जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को गिरा दिया, उसको ढा दिया। तो अल्लाह हमें तौफीक दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, कि हम नमाज को बाकायदा, और जो मेरे भाई हज़रात हैं वो तो बाजमात कोशिश करें कि हम उसको पढ़ सकें। वइय्याका, वइय्याका, अब फिर का आना था कि तेरी ही, तो उसके लिए इया साथ लगा, इय्याका, और तुझ ही से। असल में बात वही है, तेरी ही हम मदद चाहते हैं। तो उर्दू का स्टाइल ये है कि हम उसको और स्ट्रेस दे रहे हैं, और तुझ ही से, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से, फिर अगली बात उसके साथ चल रही है। तो वह इया का, वही बात है, बिल्कुल वही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब ये देखें, अक्सर अल्फाज के शुरू में हमने पढ़ा था ना, वाह और फा, पस, तो इसको जरा अच्छा सा हमने ज़हन में रखना। ठीक है, यहाँ देखें आ गया वाह इया का, और वाह याद है आपको? ये भूल गया हुआ, वाह, वाह का क्या माना था बताएं? और माशाल्लाह, वेरी गुड, समरा, हलीमा, सिस्टर फाइजा, बिल्कुल, सिस्टर मासूमा, ब्रदर जफर, सिस्टर फिजा, सिस्टर इफा, माशाल्लाह, वेरी गुड। बस ये देखें, अब रुक जाइए, बस ये हम कोर्स को इंशाल्लाह जैसे जैसे करते जाएंगे,
آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اپلائی کرتے جائیں، یہ نہیں کہ اس کا رٹا الگ لگائیں اور جب قرآن کھلے تو پتہ چلے اچھا وہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ تو وَإِيَّاكَ آ گیا نستعین۔ اب نستعین کا لفظ اگر آپ نے یاد رکھنا نا تو اردو میں ہم کہتے ہیں استعانت کرنا، کسی کی مدد کرنا، اعانت کرنا۔ آن بھی ہوتا ہے، نام بھی رکھے جاتے ہیں آن۔ تعاون، تعاون تو عام لفظ ہے نا، تعاون اردو میں عام لفظ ہے۔ معاون، تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا۔ تو یہ اردو کے ان الفاظ سے یہ اگزامپلز آپ کو دی جاتی ہیں کہ آپ کے لیے ان الفاظ کا معنی یاد رکھنا آسان ہو۔ تو نستعین میں اس طرح استعانت جو ہے، اچھا اس کا بھی نون الگ ہے، وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تو استعانت سے آپ اس کو مدد چاہنا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ جو نون لگے نا دونوں سے پہلے نہ لگا ہے، اصل میں نون تو نہیں، زبر حرکت ہے ساتھ، تو نہ کا لفظ لگا ہے نہ، یہ نہ ہے ہم، یہ کیا ہے نہ ہم۔ تو بعض اوقات کورس میں لوگ بڑی اچھی ٹپس دیتے ہیں، کسی نے کہا اچھا نحنو سے ہم یاد رکھ لیتے ہیں، اس کے شروع میں بھی نہ ہے نحنو، لیکن یہ اپنا فعل کا حصہ ہے، آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو، ویسے ٹپ کے طور پہ ذہن میں رکھنے کے لیے نہ ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت میں قرآن میں فرمایا تھا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف کس کام کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ نے ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ عقیدہ توحید سے، اللہ کو ایک جاننا، اور پھر وہ ساری عبادات جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا اس میں آ جاتی ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں صرف اور صرف اللہ، آپ کسی کی خدمت بھی کریں تو یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ میرا رب راضی ہو، اس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری اپنی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو یہ عالم ہے کہ اللہ نہ چاہے، اور آپ نے سنی ہوں گی لوگوں کی کہانیاں کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ ایک گلاس پانی بھی نہیں اٹھا سکتے اپنے ہاتھ سے، کہ یہ طاقت بھی اللہ چھین لے تو آپ پانی بھی خود نہیں پی سکتے۔ تو جب ایک پانی، ایک سانس آپ نہیں لے سکتے اللہ کی مدد کے بغیر، تو اللہ کی عبادت کے لیے جو کہ بہت بڑا کام ہے، اس کے لیے بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے اللہ، اور عبادت کرنے کے لیے ایسی جو تجھے پسند آ جائے۔ تو عبادت میں ذرا کبھی آپ کو جھول لگے نا تو تب بھی اللہ سے مدد مانگا کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں سے ہم نے اچھی عادت سیکھی کہ ہر کام میں نیت عبادت کی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور عبادت آپ کو پتہ ہے کہ روح کی غذا ہے، تو اور اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کریں تو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ میں اس موقع پر ایک تھوڑی سی اضافی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس تیزی سے پڑھتے ہیں، میں کل اپنے ایک دوست کو، اور میں نے نیت کی کہ ان کو پھر گائیڈ کروں کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، ریگولر ہے ماشاءاللہ، ساری نمازیں پڑھتے ہیں، اب کر کہہ رہے تھے جب رکوع میں گئے تو پوری طرح کھڑے نہیں ہوئے نیچے، اور سجدے آدھے آدھے بس وہ، اور تیزی سے بھاگتے دوڑتے ہوئے۔ اچھا آئی ڈونٹ نو، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، پلیز اس کو آہستہ کریں، آہستہ، اور خود کو بتائیں کہ نہیں آہستہ، محبت سے، پیار سے، پھر دیکھیے آپ کو سکون ملتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، کوئی اطمینان نہیں مل رہا، کوئی سکون نہیں ہے زندگی میں، بھاگ دوڑ ہے۔ اس کی وجہ یہ نا کہ آپ نے بھاگ دوڑ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آرام سے کیجیے، اطمینان سے کیجیے، کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑے گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے 2 منٹ شاید زیادہ لگ جائیں گے اگر آپ نے سجدہ پوری تسلی سے کیا اور آپ نے رکوع ٹھیک طرح سے کیا، تو صحیح طرح سے عبادت کیجیے، یقیناً سکون ملے گا انشاءاللہ، یقیناً۔ لوگ کہتے ہیں ساری نمازیں پڑھی سکون نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ ہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کوئی کام ہو آپ کس سے مدد مانگیے؟ اللہ سے۔ کس سے مدد مانگیے؟ اللہ سے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ کوئی موقع ہو کہتے تھے اللہم ربنا، تو اللہم انی اسألک، اے اللہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں ہر بات پہ۔ کوئی دعا دیکھیں ان کی، جن انبیاء نے جو دعائیں مانگی وہ کہتے ہیں ربی حبلی، ربی شرح لی صدری، تو وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ کا نام۔ تو ہم بھی سب ہر کام میں کیا کریں؟ اللہ سے مدد مانگیں۔
भाई सब देने वालों के ऊपर देने वाला अल्लाह है, तो हम क्यों छोटे छोटे लोगों से मांगे, हम अल्लाह से मांगे। तो अंबिया की दुआएं सीखिए, रब्बी जिदनी इल्मा, तो इन दुआओं की मदद से मांगिए, तो इंशाल्लाह और अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। तो इस आयत मुबारक को पढ़ लीजिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और ये याद रखने आपने कि कहा चूंकि अकेला नहीं आता, तो इया जो है ना उसके तकिए के तौर पे, यानी उसको सपोर्ट देने के लिए साथ आया है, और वो स्ट्रेस कर रहा है उस चीज के ऊपर, जोर दे रहा है उस बात पर, तेरी ही नाबुदू, हम इबादत करते हैं, इसमें ना हम का है, वाइया का नस्ताइन, और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए जी, अब हम जैसा कि हम करते हैं, इसके बाद अपनी आज ब्रेक लेंगे। और ये जो दो आयात हैं बड़ी ख़ास इस हवाले से हैं। एक तो आप देखिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इज्तमाइयत का कॉन्सेप्ट जो है, हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो कोशिश करें दीन को सीखने के मामले में भी मिलजुल कर। इसलिए आपसे कहा जाता है घर में इकट्ठे बैठिए, ऐसे दोस्त बनाइए जिनके साथ मिलकर आप टीपीआई के तरीके से इस कोर्स को पढ़ें, ताकि एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करते रहें और इसको बेहतर तरीके से इंशाल्लाह समझ सकें और पढ़ सकें। तो ब्रदर इजाज, आप कोई से दो सवालात ले सकते हैं? जी सर। उतनी देर में मैं स्लाइड्स को चेंज करता हूँ। जी, अगर आपके सवालात हैं तो कोई दो अहबाब सवाल लाइव पूछ सकते हैं, आपके पास चांस है, वरना हम सबक के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमारी बहन कह रही है वॉइस इज नॉट क्लियर। सिस्टर, आप अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करें, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आपने दीन सीखने के लिए अपना वक्त निकाला है, तो रिसोर्सेज भी उसके लिए बेहतर इस्तेमाल कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप अब मोबाइल में ये सोचकर पैसों से वो डलवाइए, अच्छा पैकेज दीजिए कि मैं इससे कुरान सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ठीक है जी। सिस्टर अस्मा कुछ पूछना चाहते हैं? जी अस्मा, आपका अनम्यूट किया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मुझे थोड़ा सा आपसे फेवर चाहिए था कि आपका जो रिवीजन का टाइम है एक्सटेंड हो सकता है? क्या हो सकता है? एक्सटेंड हो सकता है? एक्सटेंड कह रही है, पहले 20 मिनट है सिस्टर। हाँ, एक्सटेंड तो सिस्टर सर, हम पहले तो हम 5 से 10 मिनट की करवाते थे, तो अभी 20 मिनट्स की हुई है। असल में सब अहबाब के लिए जरा मुश्किल होती है। हम आप रिवीजन करना चाहें, हम 1 घंटे की भी करवाने को तैयार हैं। हमारे AQTs जो हैं, आप उनसे राब्ता कर लें, वो आपको हेल्प आउट करेंगे बाकी चीज़ों के लिए। लेकिन इस सेशन को हम तकरीबन इतना ही रखते हैं। अगर ज़्यादा लोग, बाय द वे लेट मी कीप इट ओपन, मेरे साथ AQTs बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए भी इसमें परेशानी वाली बात ना हो, ये इनकन्वीनियंस ना हो, और ज़्यादा लोग ये चाहें तो ऐसा किया जा सकता है, वैसे उसमें कोई वो नहीं है। बहुत रिवीजन ना बहुत फास्ट होता है, तो उसको पिकअप करने में थोड़ी अगर क्लास मिस हो जाती है, एक्चुअली मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी थोड़ी सी एंड की, तो मैं वो रिवीजन बहुत फास्ट रिवीजन होता है, थोड़ा अगर उसको स्लो कर दें तो इफ पॉसिबल तो इजी कन्वीनियंट होगा हमारे लिए। वो मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि रिवीजन में हम सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट जो है ना उस पे फोकस करें, और आप लोगों को की प्रैक्टिस ज्यादा करें, ठीक है जी। जी ब्रदर नईम, आप पूछिए। ब्रदर आपका अनम्यूट किया, ब्रदर सर, नहीं। सर मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, रिवीजन का टाइम मेरे ख्याल में ज़्यादा कम नहीं है, सफिशिएंट टाइम होता है रिवीजन का। इसमें एक मेरी सजेशन है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें, इसमें ये रिवीजन को जो का भी जो है ये रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप शेयर कर दिया करें इस पे, ये जो है ग्रुप पे शेयर हो जाए, तो जो जिसको फील होता है कि ये स्पीड है वो दोबारा उसको देख सकता है इसमें, मेरे ख्याल में। तो ये मेरी सजेशन है, और मुझे भी जी तो मेरी भी ब्रदर, जिसको रिक्वायरमेंट है चाहिए होगी हमसे कांटेक्ट कर ले, हम आपको दे देंगे ना, जिसको चाहिए हम सेंड कर देते हैं।
اچھا چلیں ٹھیک ہے تھینک یو سر. آپ کانٹیکٹ کر لیں, میرا اس میں- نمبر آپ نے دیا ہوا اجاز میں بات کروں, میں سینڈ کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے سر, نمبر میرے پاس ہے نہیں, کائنڈلی مجھے سینڈ کر دیں کیونکہ میں نے آج فرسٹ ٹائم کلاس جوائن کی ہے. اچھا ٹھیک جی ہے. تھینک یو. تو گروپ میں ہیں آپ؟ جی گروپ میں ہوں میں, سر نے مجھے ایڈ کیا ہے تو گروپ میں ایڈ ہوا ہوں میں. پچھلے انہوں نے مجھے لیکچر سینڈ کر دی. سر تھینک یو. تھینک یو. اچھا, اس میں 3 باتیں. نمبر 1, کیونکہ جو سٹینڈرڈ آپ کا سبق ہوتا ہے, لیسن ہوتا ہے, اس میں گرامر پہلے سے ہوتی ہے, اور اگر آپ ریویژن بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس حصے کو آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 2, آپ جیسے بردر اجاز نے کہا ان سے پرسنل ریکویسٹ کریں تو وہ آپ کو الگ سے بھی ریویژن کی ویڈیو سینڈ کر دیں گے. نمبر 3, ہم اصل میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہر ایک کی کنوینئنس رہے, ہر ایک کی, کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کی بعض اوقات بڑی اچھی رائے آتی ہے, جیسے ریویژن کی کلاس کو آہستہ آہستہ بڑھا کے 20 منٹس تک یا آپ لوگوں کی رائے پر ہی کیا گیا تو پچھلے بیچز کے اندر, لیکن سب کی کنوینئنس دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ایکیوٹیز جیسے بردر اجاز جو ہیں, جس گروپ میں آپ ہیں اس کے اوپر ایڈمن کے جو لوگ ہیں انہوں نے میسج بھی ڈالا ہوا ہے, آپ وہاں سے ان کا نمبر لیجئے, اور کوئی بھی مدد آپ کو چاہیے, اس کے علاوہ چاہیے, سپورٹ چاہیے سیکھنے کے لیے, تو ہمارے ساتھ ایک کثیر تعداد میں ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ. یہ اپنا وقت نکالتے ہیں اور والنٹیئر کر کے آپ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے سسٹر عائشہ, یہ پہلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتنی ڈیوریشن کا کورس ہے. اس میں 24 کلاسز آپ کی چلیں گی انشاءاللہ 2 ماہ کے اندر, 9 to 10 ویکس میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے ریگولر سبق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قرآن دوست احباب, آپ کو پتہ ہے کہ سبق کے دوسرے حصے میں ہم کیا کرتے ہیں, بڑے مزے سے دلچسپ چیزیں گرامر کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج جو ہے نا, آج بڑی کمال کی چیز ہے. آج بھی ہم انشاءاللہ اسی ٹیبل کو استعمال کرتے ہیں. پہلے تو ہم نے سیکھا تھا نا ہوا ہم, تو انت انا انتم نحن. آج یہ بھی ضمائر ہے, یہ جو ضمائر آپ کے سامنے میں کہنے لگا ہوں, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, ابھی پریکٹس کرنی ہے, صرف انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. تو آج ہم انشاءاللہ یہ 6 بھی اسی ٹیبل کی مدد سے سیکھیں گے, اور اس کے بعد ایک زبردست ریولوشن ہوگی آپ کے قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. تو آئیے, میں چاہتا ہوں آپ ذرا پورے شوق سے شروع کریں آج کی کلاس کو نا, بڑی محبت سے شروع کریں, کیونکہ آج ایک بڑی زبردست بات ہونے جا رہی ہے. آپ یہ قرآن کا کوئی صفحہ کھولیں گے, کوئی بھی صفحہ, اس کی کوئی بھی لائن تقریباً, جیسے میں نے پہلی لائن میں دیکھ رہا ہوں انہم, پہلے لفظ ہے اس میں ہم جو ہے نا, یہ والا, یہ جڑ کے آنے والا آیا ہوا ہے. آگے لکھا ہوا ہے قبلی کا, اس میں وہ کا بھی آ گیا ہے. تو اس لیے پورے شوق سے ذرا توجہ فرمائیں, اور آئیے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے ٹی پی آئی. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے, دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ اسی کانسیپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم آج کا سبق سیکھیں گے. کل کے سبق کے حوالے سے آپ کو یاد ہے, یہ آپ کو اس لیے بار بار دکھائی جاتی ہیں چیزیں کہ آپ انشاءاللہ کلاس کے اندر اتنی آپ کی ہو جائے کہ آپ کو پکا ہو جائے. آج برادر عبدالحی نے بتایا, پھر ہم نے بات کی, کل کلاس میں پڑھا تھا, تو دیکھیں آپ کی کتنی الحمدللہ ریویژن بھی ہو رہی ہے. اور ایک آدھ دفعہ اگر آپ گھر پہ خود دیکھ لیں گے تو فور شور یو لرن اے لاٹ. تو اسم کی نشانیاں الف لام, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر. ٹھیک ہے جی, اور جمع بنانے کا طریقہ واو نون یا نون, ایک طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے, جس میں جو جڑ کے جمع بنتی ہے, جمع مکسر جسے کہتے ہیں ہم, پورے کا پورا لفظ آ جاتا ہے. جیسے یہ مسلم سے مسلمون, اور مومن سے مومنون, اور صالح سے صالحون, 2 پیش والوں کے ساتھ, اور 2 زبر 2 زیر کے ساتھ مسلمین. اور یہ آپ کو بردر ہے چونکہ بہت اچھے طریقے سے بتا رہے تھے. تو آئیے آج ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. اب ہم پڑھیں گے اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. ٹھیک ہے, انگلش میں بھی ہوتا ہے نا پروناؤن اور پوزیسو کیس ہوتا ہے. فرسٹ
تو اسی طرح سے یہ بھی ہم کریں گے. تو وہ یہ 6 الفاظ ہیں جی, یہ 6, اور یہ ضمائر ہیں جو جڑ کر آتے ہیں, جو کیا کرتے ہیں, جڑ کر آتے ہیں. ایک ضمائر ہم نے پڑھے ہیں یہ والے, ہو, ہم, سوری, ہوا, ہم, اس کا ٹیبل تو آپ سب کر سکتے ہیں نا, انتا, انا, انتم, نحنو. کون کرے گا یہ ٹیبل ذرا؟ جی جی, حلیمہ اینڈ موسیٰ ہیں جی, کروائیے. آپ کو انمیوٹ کیا گیا. سر میں شروع کروں؟ ہاں جی کروائیے. ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, یہ میرا. سنیے, آپ جو پہلے پورے ضمائر تھے نا ان کا کروائیے ٹیبل, جو ہوا ہم والے تھے. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اچھا, آپ کی آواز نہیں آ رہی اب. چلے بردر داؤد آپ کروائیے. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. جی, یہ کروایا میں نے اس لیے, بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے ہی سے بن جاتا ہے نا ہز, یہ آپ کو سب کو پتا ہے نا, ہی سے ہز بن جاتا ہے اور شی سے ہر بن جاتا ہے. تو ہوا جو تھا نا, ہوا وہ بن گیا ہو, اس کا ہو. اور یہ آپ کو اشارے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایک ہی ہے, اور یہ کسی مذکر کے لیے بات ہو رہی ہے جو یا نہیں ہے. اس کا, ہم, ان سب کا. اچھا, یہ ہم بولا ویسے ہی جا رہا ہے لیکن یہ جڑ کے آنے والا ہم ہے. دونوں ہم استعمال ہوں گے قرآن میں, ایک تو ہم اور یہ جڑ کر آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں انشاءاللہ آپ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کریں گے. اور کا, یہ کا اب آیا ہے انتا کی جگہ پر, کا آپ کا. اور یہ آیا ہے انا کی جگہ پر, انا تھا میں اور یہ میرا. اور جیسے آئے سے بنتا ہے آئے, مائی, می. ٹھیک ہے جی, یا مائن. تو انتا, کم, اور نا, نحنو سے نا, ہمارا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کو ہم اب دیکھیں, جو میں یہ چاہتا ہوں, آج تو میرا ویسے بڑا خواہش تھا کہ آپ سب قرآن لے کے بیٹھے ہوتے اور یہ چیز جو ہے نا آپ دیکھ پاتے کہ کوئی بھی قرآن کا صفحہ کھولا جائے, کوئی بھی پیج کھولا جائے. ابھی پھر میں نے کوئی ایک نیا پیج کھولا ہے, اور یہاں پر پہلی ہی ٹاپ کے اوپر جو پہلی لائن ہے, میں نے کہا ہر لائن میں مل جاتا ہے, اس میں آیا ایہم, تو یہ والا ہم آیا اس کے ساتھ مل کے. ٹھیک ہے, اور اسی میں آگے چلتے جائیں تو آگے جا کے آ رہا ہے جی, تقریباً ہر لائن میں آ رہا ہے ربی کا آیا اس کے اندر. اور تو اس طرح سے یہ تقریباً ہر لائن کے اندر چلتے جا رہے ہیں, مختلف طرح سے آ رہے ہیں. علیہم آیا ہے. تو یہ انشاءاللہ کچھ چیزیں جب آپ کو اور کلیریفائی کر دیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ قرآن میں ان کو دیکھ سکیں گے. جی, وی, آور, اس, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پر ہے عبدی ہی, یہ اسی ہی اور ہو ایک ہی طرح ہے. لدن ہو آ گیا, لحم, لحم, ان سب کے لیے. تو یہ ہر لائن میں قرآن کی. اور دیکھیں کتنی دفعہ ان کا استعمال 10,000 سے زائد مرتبہ, 10,000 سے زائد مرتبہ. تو ہے نا ان کا سیکھنا بڑا امپورٹنٹ. تو آئیے ذرا اسی طرح پورے شوق اور طریقے سے ہم ان کو پہلے تو ان کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں اس ٹیبل کو, ہیں اچھا سا. پھر اس کی پریکٹس کریں گے ہم کچھ چیزوں کے ساتھ ملا کے, تاکہ آپ کو اچھا یاد آ جائے. تو کون کروائے گا؟ اب کروائیے اس کی پریکٹس اس ٹیبل کی. جی, احمد مختار. اچھا, نئے لوگوں کو پلیز چانس دیا کریں. احمد مختار نئے ہیں, ان سے کرواتے ہیں. سسٹر ناہید ہیں, اس کے بعد ان سے کروائیں گے. جی
हूँ इसका, हम इन सब का आप का, ये ही मेरा, लकुम आप सबका, ना हमारा। तुम आप सबका और ना हमारा। वेरी गुड जी। सिस्टर नहीद यहाँ पर कहाँ गया उनका? अच्छा चलें, सिस्टर समरा यकूब आपको अनम्यूट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ना हमारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया आपने। सिस्टर हुमेरा अली आप भी करवा दीजिए। हूँ जी, उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा करवाया। एक काम और करवा लेते हैं, सिस्टर फाइजा नदीम है उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड माशाल्लाह। तो आप ये कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना, जैसे वो से उसका बन गया उर्दू में पोजेसिव केस, इंग्लिश में पोजेसिव केस ऐसे होता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह हमने अरबी में भी किया है। हुआ से हु बन गया, हम से हुमी है, अंता से का, अना से यी, अंतुम से कुम और नहनु से ना। ठीक हो गया, ये भी जमायर है, लेकिन ये क्या है, ये जुड़ कर आते हैं अरबी में, ये जुड़ कर आते हैं और तकरीबन कुरान की हर लाइन में आपको मिल जाएंगे। आप देखते हैं किस तरह जुड़ के आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, ये देखिए मसलन रब एक लफ्ज है और हमने ये पढ़ा भी था पीछे क्लास में, और हमने जब हमने कहा था ना रब्बुल आलमीन, तो रब को देखा था हमने, पालने वाला है। तो वो जो रब पालने वाला है ना, इसको हम इन्हीं जमायर के साथ लगाते हैं। ये देखिए अब हमने जोड़ा इसको, हु था ना रब्बू हु, अब तो रब्बू हु। अगर मैं आपको तर्जुमा ना भी दिखाऊं, आपको खुद ब खुद बन जाना चाहिए, रब पालने वाला या रब, हु उसका रब, रब्बू हम उन सब का रब, और रब्बू का आपका रब। और ये वही वाला का है जो आया है इया का, आप ही से, तुझ ही से। रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, और रब्बुना हमारा रब। तो अब ये देखें, ये जुड़ के रब जो था वो क्या था, पहले तो ये मुझे बताया ना, रब क्या है इसमें, इस समय फेल है, हरफ है। रब क्या है, रब कौन बताएगा? सबसे पहले देखते हैं किस कौन चैलेंज, ये सबसे पहले मुझे बताता है चैट बॉक्स में। माशाल्लाह ब्रदर नुमान, इतने नाम आ जाते हैं, सिस्टम नाहिल, ये सब बता रहे हैं इस समय। वेरी गुड, हम क्लियर हैं उस पर। तो अब ये इसम जमीर के साथ मिला तो रब्बुहु उसका रब। अब इसकी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है? कौन करवाएगा प्रैक्टिस? अब सिस्टर नौशाबा एहसन से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आज हर नए नए नाम जो है ना, बाकी लोग प्लीज नीचे करते हैं। सिस्टर नौशाबा करवाइए, आपको अनम्यूट किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, रब्बी मेरा रब और रब्बुकुम और रब्बुना। माशाल्लाह, वेरी गुड जी। अच्छा सिस्टर नाहीद आसिफ आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उसका रब, उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह, वेरी गुड जी, ठीक हो गया। सिस्टर निगत मलिक हैं हमारे साथ, उनसे करवाते हैं जी।
रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब और रब्बुना हमारा रब। माशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों के माइक्स जिनके ऑन है प्लीज ऑफ रखें, इससे फिर डिस्टर्बेंस। ये मुझे माइक्स ऑफ, एक मिनट जी, माइक्स प्लीज अपने ऑफ रखिए, इससे मसला पैदा होता है। और चले, ठीक हो गया जी। अब ये रब्बू का हमने इसके साथ जोड़कर देखा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आप इसको एक तो ये चीज नोट कर लें, रब्बू जो है ना, रब्बी ही भी बोला जा सकता है। इस तरह रब्बू हम की बजाय रब्बी हिम भी बोला जा सकता है। ये सेम मीनिंग हो गए, मीनिंग एक ही होंगे। अगर आप कहें रब्बी ही तब भी उसका रब, और रब्बी हिम उन सब का रब, तो माना वही है, माना में तब्दीली नहीं आएगी। बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू कह देंगे, रब्बी ही कह दें, रब्बू हम या रब्बी हिम, ठीक है। अच्छा, यानी माना वही रहा। तो अरबी बोलचाल में अब अगर आपसे पूछा जाए, अब देखिए, अब आपने खुद तर्जमे के बगैर इसको समझने की कोशिश करें। मन रब्बू हु, मैं अगर आपसे पूछूं मन रब्बू हु, पूछा गया है मन, सवालिया है रब्बू हु, कि उसका रब। अब ये मतलब तो आप समझ रहे ना, मन का मतलब आपको आता है रब्बू हु, तो अब आप जवाब में क्या कहेंगे? उसके बारे में पूछा गया ना उसको, तो आप उसी के बारे में जवाब देंगे, रब्बुहुल्लाह, ठीक है। मन रब्बू हम, मन रब्बू हम, तो अब आप क्या जवाब देंगे? रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह, ठीक हो गया। तो जब उसका पूछा तो उसी का आपने जवाब दिया। अगर मैंने आपसे पूछा मन रब्बू का, अब क्या जवाब देंगे आप? मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको तो पक्का सा, वैसे तो सारा सबक हमने अच्छा याद रखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, और मजे का भी है। क्या पूछा गया आपसे? मन रब्बू का। मैंने नहीं तर्जुमा करना, आप मुझे, आप में से कोई बताए, आपको समझ आ रही है इसकी कि जब आपसे कहा गया मन रब्बू का, रब्बी अल्लाह, आपने जवाब में क्या कहा? रब्बी अल्लाह। तो ये दोनों एक्सप्रेशन समझ आ रहे हैं? चैट बॉक्स में जरा मुझे बताइए पहले। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया मन रब्बुकुम, मन रब्बुकुम, तो आप जवाब क्या देंगे? जब रब्बुन अल्लाह, मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह, जी मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन? तो आपने जवाब में कहा रब्बुन अल्लाह, ठीक हो गया। तो ये अरबी बोलचाल है। इसी तरह जैसे आपने रब का लफ्ज जोड़ा ना, बड़े आराम से आप दीन का लफ्ज, अब दीन आपने याद है ना, हमने क्या कहा था? दीन के दो माना है, एक माना बदले वाला, और एक देखें दूसरा माना भी आज की क्लास में आ गया, दीन, दीन वाला माना, जिंदगी गुजारने का तरीका, दीन इस्लाम। जैसे दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम हम सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। तो इस टेबल की प्रैक्टिस के लिए ब्रदर जफरुल हसन साहब करवाइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दीनुहु इसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीन का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह, परफेक्ट, बहुत अच्छा करवाया। बहुत मोहम्मद अली जैन। अस्सलाम वालेकुम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम इन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह, परफेक्ट। सिस्टर उमामा सादिका, आप करवाइए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। माशाल्लाह, परफेक्ट। अच्छा जी, अब एक और आपके सामने एक मजे की चीज आ रही है, लिहाजा उसको हमने गौर से देखना है। अरबी बोलचाल में तो नया लफ्ज आ रहा है माँ। माँ का मतलब क्या? माँ का मतलब क्या, सवालिया है। ठीक हो गया। मन हमने पढ़ा था कौन, हल हमने पढ़ा था क्या, माँ क्या। तो आज जरा इसको हम माँ के साथ बनाते हैं, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके सामने रखा जा रहा है। माँ दीनू का, तो आप जवाब में क्या कहेंगे? माँ दीनू का पूछा मैंने आपसे, माँ दीनू का, तो आप क्या कहेंगे? दीनी अल इस्लाम। आपको दीनी का मतलब पहले ही आता है, इस्लाम का मतलब भी आता है, माँ का मतलब बता दिया, और दीनू का ये भी मतलब आपको आता है। अब जरा मजे मजे से इसको एंजॉय करें ना, इस चीज को, और सीखें और जहन में बिठाएं, तो इसके माना खुद ड्राइव करें। माँ दीनू का, दीनी अल इस्लाम। अब पूरी अरबी बोलचाल बाकी की आप खुद बना सकते हैं। माँ दीनू हु, माँ दीनू हुम, माँ दीनू हु दीनुहुल इस्लाम, माँ दीनू हुम दीनुहुल इस्लाम। तो बाकी के आप खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं उसके, आपको अब समझ आनी शुरू होगी। ठीक है जी। तो ये जो ज़मायर हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये 6 के 6। तो इसलिए इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, इसको दूसरों को सिखाइए, इसको लिखिए, इसको कुरान में ढूंढिए, मजा कीजिए मिलके आपस में एक दूसरे के साथ। एक सफ़े पे कितने ढूंढ लिए हैं, हु, हम, का, यी, कुम, ना। शुरू में मसला होगा, आपको हो सकता है, लेकिन जब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। क्या आप कुरान खोला भी देखें, मैंने खोला और सामने ही आया बिकुफ्री हिम, तो ये हम की शक्ल में भी आ सकता है, हिम की शक्ल में भी आ सकता है, ये जो जमा वाला भी था। और कफरू बी ही, ये भी आ गया, तो ये भी ऐसे ही आ सकता है, ही जुड़कर आया हुआ है यहाँ पर। तो ये देखें, ये अनहुमुल अजाब, तो हम यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ वअयदनाहु, ये भी आ गया इसके साथ जुड़कर। तो ये देखिए कुलूबुना, ना यहाँ पे ना जुड़कर आया हुआ यहाँ पे। तो इस तरह से ये इंशाल्लाह अनफुसुहुम, तो ये सारे। अच्छा जी, सिस्टर आलिया पूछ रही है हल और माँ का क्या डिफरेंस है। ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कौन सा किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है आहिस्ता आहिस्ता। आइए एक छोटा सा आपको 4 अरबी में अल्फाज के, अगर आपने मीनिंग, चूंकि आप अरबी भी साथ साथ सीख रहे हैं, तो किताब, कलम, किताब किताब को कहते हैं उर्दू में भी कलम, सा घड़ी को, और जव्वाल, जव्वाल इसको कहते हैं मोबाइल को। ठीक है, जव्वाल। और अगर आप यूं कहें किताबू का किताबी, कलमू का कलमी, सातू का साती, जव्वालू का जव्वाली। तो फायदा आपको ये होगा कि आपको माना भी याद हो जाएंगे, का, यी, और इन चारों चीजों के भी। ये वैसे एक एडिशनल चीज है, आप करना चाहे तो जरूर याद कर लीजिए इसको। तो इसके साथ ही हम आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। बहुत मजे का है आज का नुक्ता तालीम, कि कैसे चीजों को अपने जहन में पुख्ता किया जाता है, रखा जाता है। तो हमारे दिमाग में आपको बताया गया था ना कि करोड़ों खुलियां हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स, और ये जो है ब्रेन काम ऐसे करता है कि वो एक, ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है, मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीजों को महफूज करता है। कैसे, आइए जरा। अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज बोलूं अरबी का, फील, क्या लफ्ज बोलूं? फील। ठीक है, और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, जिन लोगों ने ये लफ्ज पहले उनको माना नहीं आता फील का, वो जरा प्रैक्टिस करेंगे, और जब उन्हें लगे कि मेरे जो मैं उनको इशारे दे रहा हूं वहां से कोई सेंस बन गई है, तो चैट बॉक्स में लिख दें कि इसका क्या माना है। ठीक है, आइए जी, पहला देखते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूं, पहला ये है कि इसकी साउंड जो है ना बड़ी ग्रफ सी होती है। ठीक हो गया, तो इसको फील हम कहते हैं अरबी में। फा या लाम है, और दूसरी जुबानों में भी डिफरेंट स्पेलिंग है। असल में वो बोल नहीं सकता, बोला तो आप फौरी इसको पहचान जाएंगे। और ये बड़ा सा होता है, बहुत बड़ा सा, जो हैकल जानवर है, जमीन पे जो बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं उनमें से है। ठीक हो गया, और ये, और बच्चों को आमतौर पे लोगों को ये पसंद होता है
دے لائک اٹ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک کہانی بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور ایک سورہ مبارکہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ذرا اسمیل تو ظاہر ہے بری لگتی ہے, اور آئے اس کی آپ کو ایک تصویر دکھاتے ہیں. تو اس سے پہلے کافی لوگ پہچان چکے تھے کہ یہ کیا ہے, لیکن اب تصویر دیکھ کے تو آپ کو بالکل کلیئر ہے نا کہ فیل یہ ہوتا ہے. یہ جو شکل آپ کو نظر آئی اس کو فیل کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر اور اس سے بہتر کرنا ہے تو کیا یہ لیں. اب مجھے صرف یہ بتا دیں چیٹ باکس میں, آج کے بعد کوئی یہ بھولے گا کہ فیل کا مطلب کیا ہے؟ بتائیے. کم از کم یہ جو میرے ساتھ اس وقت احباب بیٹھے ہوئے ہیں کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے کہ فیل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مقصد کہنے کا آپ کو یہ ہے, یہ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا, یہ جو ٹپ آپ کو دی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ بھی کوئی نئی چیز سیکھیں, کوئی نیا لفظ آپ کو نظر آئے, تو آپ بھی کوشش کریں اس کو مختلف طریقوں سے ریلیٹ کر کے اپنے برین کے اندر رکھنے کی. خالی صرف رٹے نہیں, دس نہیں, اس کو مختلف طریقوں سے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں, اور پھر وہ انشاءاللہ جیسے آپ کو ابھی یہ فیل کبھی نہیں بھولے گا نا, تو اس طرح سے پڑھی ہوئی چیز بھی آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج ہمارے الفاظ کی تعداد 33 اور قرآن میں ہی آئے ہیں 12,000 سے زائد بار, اور آپ کو پھر یاد کروایا جا رہا ہے روزانہ قرآن پڑھیے, زبانی بھی اور حافظے سے بھی, اور جو PDF فائل ملتی ہے اس کو دیکھیے, اور کورس کو سنیے, ویڈیو بار بار دیکھیے, دوست بنائیے جن کے ساتھ اس کی باتیں کیجیے, نماز میں صورتوں کی تلاوت کیجیے, اور یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ رب العزت کہ ہم سب جو ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ منتخب کردہ لوگ ہیں. اللہ نہ چاہتا یہ ناممکن تھا کہ آپ قرآن سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھتے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے, اور اللہ سے دعا بھی کیجیے رب زدنی علما, تاکہ اللہ ہمیں اس سلسلے میں مسلسل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیچر بن کر دوسروں کو سکھائیں گے تو زیادہ اچھا سیکھیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر غور و فکر کرنے, اس کو یاد کرنے, اس پر عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.